اگر بچہ کچھ غلط کر رہا ہے تو بچے کو ناکام ہونے دیں کہ ناکامی کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. فوری بچوں کی مدد نہ کر دیا کریں، پہلے اس کو اپنی ایفرٹ اپنی صلاحیت لگانے دیں. اگر اس سے بار بار بھی کوئی کام کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر اینڈ میں جا کے اس کی اس انداز سے مدد کریں کہ اس کو یہی فیل ہو کہ کام اسی نے کیا ہے، لیکن سکھائیں آپ اس کو اس انداز سے کہ اس کی وہ صلاحیت بہتر ہو جائے، اس کی وہ صلاحیت جو ہے وہ بہتر ہو جائے اور وہ کچھ خاص کرنے کے قابل ہو سکے. یوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے والدین کے لیے وہ آتا ہے بچوں کی نیند کا ایشو ہوتا ہے. تو یاد رکھیں یہ جو نیند اللہ پاک نے بنائی ہے یہ آپ کی دماغی صلاحیت کو بہتر کرنے کے لیے، سارے دن کی تکان دور کرنے کے لیے، سارے دن کی جو تھکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ نیند بنائی ہے. تو بچے کو اپنی نیند پوری کرنے دیں. جتنی اچھی نیند وہ لے گا اتنا ہی صحت مند اس کا جسم ہوگا، اتنا ہی صحت مند اس کا دماغ ہوگا، اتنی ہی اچھی وہ پڑھائی کر سکے گا. اس لیے چھٹیوں میں فوکس کریں کہ اس کی نیند پوری ہو. والدین اور اساتذہ بھی بچوں کو صبر و تحمل سکھائیں. اب یہ صبر و تحمل تو تبھی بچوں میں پیدا ہوگا جب والدین کے اندر خود ہوگا، اساتذہ کے اندر خود ہوگا. صبر و تحمل ایک ایسی خوبی ہے جو دنیا کے جتنے کامیاب لوگ گزرے ہیں ان کے اندر یہ خوبی موجود رہی ہے. اس لیے آپ اپنے بچوں کو اگر کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کی صبر و تحمل کی عادت کو مستحکم کریں، اس کے اندر بہتری لائیں. اس سے ان کی زندگی میں ٹھہراؤ آئے گا، سیکھنے کا عمل بہتر ہوگا. جب یہ سیکھنے کا عمل بہتر ہوگا تو وہ زندگی میں اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھا سکیں گے. اپنے بچوں کو سخت محنت کا عادی بنائیں. محنت والے کاموں سے گزارتے ہیں تو ان کی زندگی میں پختگی آتی ہے. وہ ہر طرح کے حالات سے واقف ہونا چاہیے بچوں کو تاکہ ہر طرح کے حالات کا وہ سامنا کر سکیں. اس لیے اپنے بچوں کو سخت محنت کا عادی بنائیں. اپنے بچوں کے مزاج کو نمو آور مزاج بنائیں، یعنی گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف لے کے جائیں. بچے سیکھنے والے ہوں. بچوں کی اگر کوئی خامی ہے تو اپنے بچے اپنی خامی کو دور کرنے والے ہوں، وہ سیکھ کے اپنے آپ کو بہتر بنانے والے ہوں. تو آپ کے بچے جو ہے گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف جانے والے ہونے چاہیے. بچوں پہ غیر ضروری دباؤ نہ ڈالیں. اس غیر ضروری دباؤ سے بچے جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. بچوں کو اظہار رائے کی تھوڑی سی آزادی دیں کہ بچہ اپنا خوف آپ کے سامنے بیان کر سکیں. جب بچے اپنا خوف آپ کے سامنے بیان کریں تو ان کا کبھی بھی تمسخر نہ اڑائیں، کبھی مذاق نہ بنائیں کہ اگر ایسا کریں گے تو وہ اپنے خوف کو چھپانا شروع کر دیں گے اور اپنی زندگی اسی طرح خوف میں گزار دیں گے. کوشش کریں بچوں کو اوائل عمر سے ہی میتھس سکھانا شروع کر دیں، ریاضی حساب سکھانا شروع کر دیں. چھوٹے چھوٹے پلس مائنس کے کویشچن یا اس طرح کے پزلز، اس طرح کی کچھ بچوں کو ایسی آپ چیزیں، کچھ ایسے پزلز، کوئی ایسے پلس مائنس کے کویشچنز، بچوں کو کوئی ایسی ٹرکس، کوئی ایسی سکلز دیں جن سے ان کی میتھمیٹکس کی جو سکلز ہیں وہ بہتر ہو جائیں. اس سے بھی بچوں کی جو رسپانسبلٹی لیول ہے وہ بہتر ہوتا ہے. بچے اپنی زندگی میں اس سے بھی آسانی لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو میتھس ہے وہ میتھ از مدر آف آل نالجز، کہ یہ تمام علوم کا سرچشمہ ہوتا ہے، حساب اور کتاب. تو بچوں کو چھوٹے چھوٹے سوال اس طرح کے دیں کہ وہ بچے ان کو حل کرنے کے بارے میں سوچیں. یہ وہ چند ٹپس تھیں کہ اگر آپ والدین ان پہ عمل کریں تو وہ اپنی بچوں کی موسم گرما کی تعطیلات کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں، بہت فائدہ مند بنا سکتے ہیں، اور اس سے ان کی آنے والی زندگی بھی بہتر ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ کا اپنا محمد طاہر ربانی.